سنا ہے کہ قبر بہت ہی اندھیری ہے، میں اندھیری رات کے لیے ختم نبوت کا چراغ لے کے چلا ہوں۔ آج ہم آپ احباب کے سامنے بات کریں گے قادیانیت ابھی تک زندہ کیوں ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر، مملکت پاکستان کے اندر ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ ختم نبوت کے لیے میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے لیے ہر جوان کا یہی دعویٰ ہے کہ ختم نبوت کے لیے میں اپنی جوانی کو اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہر بندے کا یہ مشن اور یہ فکر آج امت مسلمہ کے ہر فرد کی ہے، تو پھر قادیانیت عروج کیوں پا رہی ہے؟ امت مسلمہ کے لوگ کیوں قادیانی بن رہے ہیں؟ جس کے لیے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بندوں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر میں اپنے اس معاشرے کی طرف بڑی عمیق نظر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں کچھ ایسے لوگوں کو قادیانیت کے روپ کے اندر ڈوبا ہوا پاتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن قادیانیت کے ساتھ ہم خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ کچھ جوان ایسے بھی ہیں جو قادیانیت کو سپورٹ کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قادیانیت کی تیمارداری بھی کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قادیانیت کو اپنی بیٹی اور بچوں کا رشتہ دینے والے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی پراپرٹی کے ساتھ شرکت کرنے والے قادیانیت کو ساتھ ملا دیتے ہیں، اور ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے چیک اپ کروایا جائے، میڈیسن لی جائے، حتیٰ کہ دنیا کے بیشتر چیزیں اپنی دعوتوں کے اندر خصوصی طور پہ انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، ان سے محبت اور پیار کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں ختم نبوت کے پاسبان تھے، ختم نبوت کے چوکیدار تھے، آج وہ لوگ یہ ان لوگوں سے محبت اور پیار کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے دل کے اندر سچی محبت اور پیار ہو وہ ان لوگوں سے محبت اور پیار نہیں کر سکتا۔ شروع کے اندر یہ بات آپ احباب کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہاں اب ان کے ساتھ کون جائے بات کرنے کے لیے؟ ہر سادہ لو مسلمان جسے لا نبی آبادی تک پتہ ہے اور انا خاتم النبیین صرف اتنا ہی پتہ ہے، اس کو ان کے ساتھ جا کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں جس علم کا، تو وہ اس علم کے بارے میں جا کے اگر بحث و مباحثہ کرے گا تو پھر وہ انہی کا گرویدہ ہوگا۔ تو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن کے پاس آپ جائیں، جو ختم نبوت کے حقیقی معنوں کے اندر پاسبان ہوں، چوکیدار ہوں، جن کا مطالعہ اس کے اندر ہو، آپ ان کے پاس سیکھیں اور پھر اس میدان کے اندر جا کے اتریں، تو پھر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ایک مالی سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ سو جاتا ہے تو اس کی تمام کھیتی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اگر مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال نہ کرے تو باغ کے اندر بھی وہ ہلاکت آ جاتی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مالک سو جائے تو گیدڑ باغ میں داخل ہو کے، فصلوں میں داخل ہو کے اس کی تمام تر کی محنت کو وہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں، ایک مثال دے کے آپ احباب کو بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تناور درخت ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے ایک کلہاڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تناور درخت، کلہاڑا یہ چھوٹا سا کام کرتا ہے کہ تناور سارے درخت کو ایک کو چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایک تناور درخت جس کو ایک کلہاڑے نے ٹکڑے ٹکڑے اور بکھیر کر رکھ دیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اسی سے لکڑی جدا ہوئی تو پھر وہ کلہاڑے کی دستی بنی، اور اس دستی کو پکڑ کے کلہاڑے کے ذریعے وار کیا گیا اس تنے پہ، تو پھر یہ جو درخت ہے یہ تمام کا تمام ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کلہاڑے سے مراد یہ قادیانی ہے، اور پیچھے یہ آسے سے مراد، دستی سے مراد وہ لوگ جو قادیانی کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ سپورٹ نہ کریں، یہ لوگ کام نہیں کر سکتے۔ آج ہم ان کو لانے والے آج خود ہیں آگے، ہمیں روکنا ہوگا، ہمیں ٹوکنا ہوگا، ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا۔ ختم نبوت کی دعوت دینا ہم پہ ضروری اور فرض اور عائد ہے۔ اگر ہم اس طرح کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس دستی سے باہر نکال کے خدا را اپنے آپ کو اس تنے کے ساتھ، اس تنے کی شاخوں کے ساتھ آپ اس کو جوڑ لیجئے۔ تو یاد رکھیں، اس وقت تک کوئی بندہ بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسی کے رازداں، اسی کے پاسباں، اسی کے علم بردار غداری نہ کر دیں۔ آپ دیکھیں،
آپ کے سامنے فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ چنگیز خان کبھی بھی خلافت عباسیہ کو تباہ نہ کر سکتا جب تک اسی کے وزیر اعظم ابن القمی غداری نہ کرتا۔ اس نے غداری کی تو خلافت عباسیہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ اور دوسری مثال آپ دیکھیں کہ اس وقت تک فرنگی کبھی بھی سلطان ٹیپو کو شکست نہ دے سکتا جب تک یہ میر جعفر جس نے غداری کی تھی اگر یہ غداری نہ کرتا۔ اور اسی طرح انگریز کبھی بھی سراج الدولہ کو شکست نہ دے سکتا جب سے اس کے ساتھی نے میر صادق نے غداری کی تو پھر انگریز نے سراج الدولہ کو جو شکست دی ہے۔ دیکھیں خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم کا ساتھ ہے، اگر وہ ٹیم غداری نہ کرتی، ساتھ نہ دیتی تو خلافت عثمانیہ کو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں غدار اندر موجود ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پاکستان کو ان غداروں سے پاک کرنا ہے تاکہ ہم صحیح معنی اپنے ختم نبوت کی پہراداری اور چوکیداری کر لیں۔ اور ایسے ہی لوگ ان کو ختم نبوت کا پیغام دیا جائے تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے یہ اس کے رد کے اندر دلائل پیش کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کا اگر رد پیش کیا جائے، ان کا توڑ پیش کیا جائے تو پھر یہ مسکرا کے کھڑے ہو کے پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ ان لوگوں سے ختم نبوت کے لیے رشتہ اور ناطہ نہیں توڑ سکتے، آپ دیکھیں اپنے وجود کے لیے آپ کو اگر شوگر ہو جائے آپ میٹھی چیزوں کو مات دے دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یورک ایسڈ ہو جائے آپ گوشت سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر آپ اپنا ہاتھ گھی سے کھینچ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے آپ نمک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا وجود ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ کھاؤ گے بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہائی ہو جائے گا، یورک ایسڈ آپ کا بڑھ جائے گا، آپ چینی کا استعمال کرو گے، میٹھی چیز کا استعمال کرو گے، آپ کا شوگر بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو اپنے وجود سے زیادہ پیارا ختم نبوت ہے، آپ کو اپنے وجود سے زیادہ پیارا حرمت رسول ہے۔ یعنی ہمیں اپنی جان سے عزیز، اپنی جان سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی وجود کے لیے، اپنے وجود کی بقا کے لیے، ان بیماریوں کے لیے، اپنی جسم کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے اگر ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی تمام ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جن کے ذریعے سے یہ تیار کرتے ہیں، وہ شیزان بوتل کی صورت کے اندر ہو یا دیگر اشیاء کی صورت کے اندر ہو، جون سی چیز کا آپ کو پتہ لگے اس سے آپ کا بائیکاٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک پیغام میں اپنے ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس طبقے کو دینا چاہتا ہوں جو خطباء ہیں، جو واعظین ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے اگر آپ کو یہ خطابت کا ملکہ دیا ہے یہ اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے، تو اگر آپ کے جو مقتدی ہیں آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، اگر ان کو ختم نبوت کے بارے کے اندر پوری معلومات نہیں ہے تو آپ کی خطابت کس چیز کی ہے؟ اور وہ قلم نگار جو قلم کو لکھتا ہے، اور وہ رائٹر جس کی قلم کو چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے موتیوں جیسے الفاظوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اگر وہ ختم نبوت کا دفاع ان قلم کے ساتھ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی قلم نگاری کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی مدرس ہے تو اس پہ یہ ضروری لازم عائد ہوتا ہے کہ اپنے طلباء میں سے کچھ ایسے طلباء تیار کرے جو ہمارے پاکستان کے اندر، ہماری مملکت کے اندر جو صرف ختم نبوت کا دفاع کریں، ختم نبوت کا کام کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اگر آج ہم اس سے باخبر ہوئے تو پھر یہ کون کام کرے گا اور صدیوں پیچھے ہم پھر دور چلے جائیں گے۔ تو یہ باتیں آپ کی حد تک نہیں، آپ اپنے بچوں کو قربان کریں، تعلیم کے لیے لے کے آئیں، میدان میں دفاع ختم نبوت کے لیے لے کے آئیں۔ یاد رکھیں قیامت والے دن یہ آنکھیں، یہ ہاتھ یہ گواہی نہ دیں کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ ملے ہیں، ہماری نظریں قادیانیوں کے سامنے جھکی ہیں، ہمارے ہاتھ قادیانیوں کے ساتھ ملے ہیں، بلکہ ہماری ان نظروں کے اندر اب وہ زاویے تبدیل ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ ان سے پیچھے آنے چاہیے۔ اپنے پاؤں کے اندر زنجیر ختم نبوت کی پہن لیجئے، اپنے ہاتھ کے اندر لواء الحمد کا جھنڈا، ختم نبوت کا جھنڈا لے کے ہم پرچار کریں اور ہم ابھریں۔ یاد رکھیں کہ ہر روز
یہ سورج غروب ہوتا ہوا یہ زرد ٹکیا یہ سورج کے رنگ اور ہیبت کو تبدیل کر دیتی ہے، تو یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ امت مسلمہ پہ ایسا زوال آئے کہ اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے، یہ پہچانے بھی نہ جا سکیں کہ یہ امت محمدیہ ہیں یا امت محمدیہ نہیں ہیں۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہر ڈوبتا سورج، نکلتا چاند اور ہر جنازہ نکلتا ہوا گھروں سے اور کندھوں کے اوپر یہ میتیں مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں کہ آئیں اپنی حقیقی قبر کی تیاری کریں اور ختم نبوت کا علم بلند کریں، اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں۔ سنا ہے کہ قبر بہت ہی اندھیری ہے، سنا ہے کہ قبر بہت ہی اندھیری ہے، میں اندھیری رات کے لیے ختم نبوت کا چراغ لے کے چلا ہوں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب